أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. معزز و مکرم بزرگوں اور دوستو، سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں کئی نشستوں کے اندر مختلف باتیں اس آیت کریمہ سے متعلق عرض کی گئی تھی. اگلی آیت اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو ایک بڑی عظیم الشان دعا سکھلائی ہے. چونکہ آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس بات کا بیان، اقرار اور اعتراف تھا کہ بندے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کو مستعان اور حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں. اب اللہ کی عبادت کیسے کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا، حاجت روا کیسے سمجھا جائے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھلائی کہ اللہ کی عبادت وہی عبادت معتبر ہوگی، وہی عبادت ہمارے یہاں قابل قبول ہوگی جو صراط مستقیم کے مطابق ہوگی. چنانچہ اللہ نے ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی کہ صراط مستقیم پر چلنا بہت مشکل کام ہے. اس آیت کریمہ کا جو انداز ہے اور اللہ رب العزت نے جو اس آیت کریمہ کا انداز اپنایا ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کو پا لینا، سیدھے راستے پر چلتے رہنا اور سیدھے راستے کو متعین کر کے اس کے مطابق جیتے رہنا ایک بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ افترقت المجوس علی 70 فرقہ، کہ مجوس وہ 70 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور ہر فرقے کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم صحیح ہیں، 69 فرقے غلط ہیں، ہم صحیح ہیں، دوسرے فرقے غلط ہیں، ہم صحیح ہے، دوسرا گروہ غلط ہے، ہم صراط مستقیم پر ہے اور دوسرے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَافْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى 71 فرقہ، اور پھر مجوس کے بعد یہودی وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے. سب کا یہی دعویٰ تھا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم دین حق پر ہیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین پر اور اپنے اپنے وقت کے انبیاء کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہیں. اس کے بعد پھر عیسائیوں کا، نصرانیوں کا زمانہ آتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى 72 فرقہ، کہ نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور ان میں سے بھی ہر ایک فرقے کا، ہر ایک جماعت، ہر ایک گروہ کا یہی دعویٰ تھا کہ ہم حق پر ہیں، بقیہ جو اور جماعتیں ہیں اور گروہ ہیں اور فرقے ہیں وہ سب غلط، وہ سب گمراہی پر ہیں، ہم دین حق پر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کا حال یہ ہوگا وَافْتَرَقَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فرقہ، کہ میری امت نہ 70 نہ 71 نہ 72 بلکہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور ہر ایک فرقے کا یہی دعویٰ ہوگا، ہر مکتب فکر کا یہی کہنا ہوگا کہ ہم دین حق پر ہیں، ہم اصل قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، ہم اصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم صحیح طور پر اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلہم فی النار الا واحد، سب کے سب فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے.
قیل من ہم یا رسول اللہ. صحابہ نے جب یہ جملہ سنا تو چیخ اٹھے اور اللہ کے رسول سے پوچھا من ہم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول وہ ایک ناجی نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا کہ 72 فرقے تو جہنم میں ہوں گے اور ایک 73واں فرقہ اور ایک فرقہ اور ایک جماعت جنتی ہوگی. من ہم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا, وہ کون سی جماعت ہوگی, اس کی کچھ علامت تو بتلا دیجئے. ان علامتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہو کہ یہ صحیح ہیں اور دیگر غلط ہیں, یہ جماعت صحیح ہے, اس کا پیغام صحیح ہے اور اس کے طور و طریقے درست ہیں اور آپ کی لائے ہوئی شریعت اور قرآن کے مطابق ہے, صحیح اسلام پر یہ لوگ چل رہے ہیں, اس کی کچھ علامتیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی. وہ فرقہ جو جنتی ہوگا اس کی علامت یہ ہوگی کہ ما انا علیہ واصحابی, وہ اس طریقے پر گامزن ہوگا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہ علامت ہے اس فرقے کی کہ جو صراط مستقیم پر چل رہا ہوگا اور ہدایت یافتہ ہوگا. اس کی علامت یہ ہوگی ما انا علیہ. ایک تو ان کا طور و طریقہ میرے جیسا ہوگا, میرے جیسا ان کا ایمان, میرے جیسے ان کے عقائد اور میری لائے ہوئی شریعت کے مطابق ان کی عبادتیں, ان کے معاملات, ان کے اخلاق, ان کی معاشرت, ان کا کردار, ان کا قول فعل, سب کچھ ما انا علیہ میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. اور میرا لائے ہوا طریقہ قرآن ہے, مجھ پر نازل ہوا, اور اللہ کے رسول کی سنت ہے, اسوہ حسنہ ہے. تو قرآن و سنت کے ترازو میں جس کا عمل کھڑا رہے گا اور صحیح ناپا جائے گا, صحیح اترے گا, تو وہ ہدایت یافتہ ہوگا, وہ صراط مستقیم والا فرقہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ ساتھ وہ اصحابی, میرے صحابہ کا جو طور و طریقہ رہے گا, میرے صحابہ جس طور و طریقے پر رہے, جن ایمان, اعمال اور عقائد پر حضرات صحابہ گامزن رہے, ان حضرات صحابہ کے ان عقائد, ان اعمال اور کردار, ان سوچ اور ان فکروں کے مطابق جس کی فکریں ملتی ہوں گی, حضرات صحابہ کے ایمان سے ہم آہنگ جن کا ایمان ہوگا, حضرات صحابہ کے عقائد, اعمال, ان کی فکریں اور ان کے کردار, ان کے اخلاق, ان کی عبادتیں اور ان کا سب کچھ, زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق ہوگا تو سمجھ لینا کہ وہ فرقہ, وہ جماعت ہدایت یافتہ ہوگی اور وہی لوگ صراط مستقیم پر ہوں گے. بقیہ لوگ کتنا ہی شور مچائیں, کتنا ہی پروپیگنڈا کریں, کتنی ہی چکنی چپڑی باتیں کریں, کیسی ہی دلیلیں پیش کریں, سمجھ لینا کہ یہ سب شیطانی دھوکے ہیں, سب کو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں. اصل اور صحیح ہدایت یافتہ جماعت وہ لوگ ہوں گے جو ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان کر دیا, صراط مستقیم کو بڑا آسان کر کے سمجھا دیا کہ میرا جو طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے وہی صراط مستقیم ہے, اور اسی پر چلنے والے لوگ اہدنا, ہماری طرف سے ہدایت یافتہ ہوں گے. خیر کی ہدایت, خیر کی توفیق ان کو ملی ہوئی ہوگی. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر ہدایت 3 معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک تو ہدایت کے معنی سمجھ بوجھ, شعور, وہ تو اللہ نے ساری کائنات کی ایک ایک مخلوق کو عطا کیا ہے. قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کے اندر ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. یہ ہدا, یہ ہدایت کے معنی میں ہے. اللہ فرما رہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت دے دی. ہدایت سے مراد اس کو شعور دے دیا, اور یہ شعور اللہ نے صرف انسان و جناتی کو نہیں دیا, اپنی دیگر مخلوقات کو بھی دیا ہے. اور ہم روزانہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. چوہا, چوہیاں چھوٹی سی مخلوق ہے, ان کو کوئی سمجھاتا نہیں, ان کو کوئی بتاتا نہیں کہ میری دشمن کون ہے. بلی ہے, اور چھوٹا سا بچہ ہے, اگر ذرا سا بھی کہیں آہٹ محسوس کر لیتا ہے, بلی کی آواز سن لیتا ہے, فوراً دبک جاتا ہے. حالانکہ اسے کسی نے پڑھایا نہیں, سمجھایا نہیں, اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی کہ تمہارا دشمن کیا ہے, تم کس کی خوراک ہو. لیکن اللہ نے خلق کل شیء, ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ضروریات کا علم, اس کو سوجھ بوجھ, سمجھ اور شعور اس کو دے دیا ہے. اپنا نفع نقصان سمجھتا ہے. بلی کا چھوٹا سا بچہ 2-4 دن کا پیدا ہوا ہو, آپ اس کو کہیں مونڈیر پر بٹھا دے, 5ویں 7ویں منزل پر چپک کر بیٹھ جاتا ہے, ادھر ادھر نہیں گرتا. آپ اس کو اٹھاتے بھی ہیں تب بھی وہ کوشش کرتا ہے پنجوں سے کہ نہ اٹھے. اور ہمارا انسان کا 2 سال کا بچہ, 3 سال کے بچے کو اگر کہیں ذرا ویسے ہی بٹھا دو تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں گر جاتا ہے.
تو یہ شعور، یہ سمجھ اللہ نے دیگر مخلوقات کو بھی عطا کیا ہے۔ مچھلی ہے، کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، سمندر میں رہتی ہے، اور کتابوں میں ماہرین مخلوقات نے لکھا ہے کہ مچھلی ایک ایک وقت میں کئی سو انڈے دیتی ہے، اور وہ اپنے انڈوں کو سیتی نہیں، بلکہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں، اس کی گرماہٹ، اس کی کرنیں جب انڈوں پر پڑتی ہے تو انڈے پھوٹتے ہیں اور خود بخود اس میں سے بچے نکل کر تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ ہاتھ پکڑ کر جس طرح بچوں کو ہم چلنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، خوراک سکھاتے ہیں، نہیں، نکلے اور نکلنے کے بعد تیرنا شروع، اپنا نفع نقصان خود سمجھ گئے۔ ایک تو ہدایت یہ ہے، یہ اللہ نے سب مخلوقات کو عطا کی ہے۔ اس ہدایت سے مراد شعور، سمجھ، اور ایک جگہ قرآن کریم میں ہدایت استعمال ہوا ہے دلالت کرنا، کسی کو راستہ بتلا دینا، راستے کی رہنمائی کر دینا۔ چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام سب کا کام یہی تھا، اور ان کے بعد ان کے سچے متبعین حضرات صحابہ، تابعین، علماء دین اور تمام دعات دین کے پیغامات پہنچانے والے، دین کی دعوتیں دینے والے، وہ سب اس ہدایت کے اندر داخل ہے کہ ان کا کام صرف سیدھا راستہ بتا دینا ہے، دکھا دینا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ قرآن کریم کے لیے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر حضرات انبیاء کے لیے بھی لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں ہدایت کسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ یہاں ہدایت کے معنی صرف راستہ بتلا دینا ہے۔ آپ اس کو مثال سے ایسے سمجھیں کہ آپ کو کوئی آدمی مسجد کے باہر ملے اور باہر آنے کے بعد آپ کو یہ کہے کہ مجھے اگروال مٹھائی والے کے پاس جانا ہے، تو اب دو طریقے ہیں اس کو راستہ بتانے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ دیکھو آپ ادھر سے جائیں گے اور 5 7 8 دکان چھوڑ کر ایک بڑی سی دکان آئے گی، اس کے 2 شٹر ہوں گے، وہاں مٹھائیاں رکھی ہوں گی، وہی بس اگروال کی دکان ہوگی۔ یہ آپ نے راستہ دکھا دیا، بتا دیا، یہ بھی ہدایت کے ایک معنی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام یہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے وارثین، آپ کے جانشین اور تمام علماء دین یہی لوگوں کو اچھائیوں کا حکم، دین کی باتیں بتا دیتے ہیں، راستہ دکھا دیتے ہیں کہ اس طریقے پر چلو گے تو کامیابی ہے، اور اس طریقے پر چلو گے تو ناکامی ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ تو راستہ بتلا دینا، دکھلا دینا، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، ہدایت دینا ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اور ایک طریقہ راستہ بتلانے کا یہ ہے کہ آپ اس صاحب سے کہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ چلو۔ آپ اس کے ساتھ گئے اور جب اگروال کی دکان آئی تو آپ نے اس کو روک کر کہا کہ بھائی یہی دکان ہے، یعنی آپ اس کو منزل مقصود تک چھوڑ کر آ گئے۔ اس کو بولتے ہیں ایصال الی المطلوب، عربی کا لفظ ہے ایصال الی المطلوب، کسی راستے پر چلنے والے کو اس کی منزل تک چھوڑ کر آ جانا، یہ ایصال الی المطلوب ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ حضرات انبیاء نے تو اپنا کام کر دیا، لوگوں کو نفع نقصان، اچھا برا سمجھا دیا، بتلا دیا، راستہ دکھا دیا جنت اور جہنم کا، کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستے سمجھا دیے۔ اب اس راستے پر پہنچ جانا اور اس راستے کو پا لینا، اصل منزل تک پہنچ جانا، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے بس میں ہے، جس کو اصل ہدایت کہا کرتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کا کام، اور اس کے بعد تمام دین کی دعوت کے شعبے سے، دین کی دعوت کی لائن سے کام کرنے والے، چاہے وہ علماء ہوں، دعات ہوں، سب کا یہی مشغلہ، مرحلہ اور یہی مشن ہے کہ وہ صرف راستہ بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، منزل تک ہاتھ پکڑ کر چھوڑ کر نہیں آتے، یہ اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ نے ایک موقع پر ایک آیت نازل فرمائی، اور اس کا پس منظر یہ ہوا کہ جب حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور آپ کے بڑے ہی کام آنے والے، بڑے ہی خیر خواہ، بڑے ہمدرد، اور آپ کی مکے کی زندگی کی بڑی مشکلات میں آپ کا یہ سمجھ لیے مرہم بننے والے، اور آپ کا ہر طرف سے سائبان بننے والے، سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہنے والے، کفار و مشرکین کی ایذا رسانیوں سے آپ کو بچانے والے ابو طالب، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی بار بار ان کو دعوت دی، ان کو ہدایت کا پیغام دیا، کلمہ طیبہ پڑھانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ آپ سے بڑے مطمئن تھے اور آپ کو بڑے اچھی طرح سمجھتے بھی تھے، لیکن اللہ نے وہاں اپنی ہدایت کا کرشمہ دکھلایا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں ان کے پاس پہنچے اور وہ مرض الوفات میں تھے، اور ان کو بہت سمجھایا بجھایا، فرمایا کہ اے میرے چچا جان، آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میں بھی آپ پر ایک چھوٹا سا احسان کرنا چاہتا ہوں، بس آپ چپ چاپ میرے کان ہی میں ہلکے سے پڑھ لیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کر دوں گا اور آپ کی بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ یا عم قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ میرے چچا جان، آپ ایک کلمہ میرے کان میں آہستہ سے کہہ دیجیے، اگر آپ کو دوسروں کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ابو جہل ابو لہب یہ کمینے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ان کی شرم آ رہی ہے کہ ایک بچے کے کہنے سے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا، تو کم از کم میرے کان ہی میں کہہ دیجیے، میں کم از کم کچھ تو وہاں آپ کی سفارش کر پاؤں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے فوراً آیت کریمہ نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں، آپ نے بتلا دیا، سمجھا دیا، بار بار کہہ دیا، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دے، ایسا نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت تو اسی کو ملتی ہے، آپ کا کام کہنا سننا ہے، آپ نے کہہ دیا، پہنچا دیا، لوگوں کو بتا دیا، لست علیہم بمسیطر، ایک موقع پر فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نبی آپ تو صرف ایک واعظ و نصیحت کرنے والے واعظ ہیں، آپ کا کام تو لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے، بتلانا ہے، لست علیہم بمسیطر، لاٹھی لے کر منوانا نہیں ہے، آپ نے سمجھا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب اس پر کون چلے گا، کتنا چلے گا، یہ سب یہ ہمارا اپنا نظام ہے، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ کس کو ہدایت ملے گی، کس کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ اور ہدایت کے یہاں یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے کہ اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، یا اللہ ہمیں راستہ دکھلا، کون سا راستہ؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اس راستے پر چلنے سے ہمیں دنیا میں بھی خیر و عافیت کی زندگی نصیب ہو، اور یہاں سے چلے جانے کے بعد کل قیامت کی پریشانیاں بھی ہمارے لیے آسانیوں میں تبدیل ہو جائے، یا اللہ ایسا راستہ اور ایسا طور و طریقہ ہمیں رہنمائی اس کی عطا فرما اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ہدایت کے معنی توفیق کے بھی ہیں، کہ انسان کو سب کلمے والے ہیں ماشاءاللہ، ایمان والے ہیں، ایمان والے گھروں میں آنکھ کھولی ہے، والدین بھی ایمان والے تھے، لیکن اللہ نے اور بھی اس کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں ایمان والوں کو بھی مزید ہدایت میں داخل ہونے کا کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، خود اللہ کہہ رہے کہ اے ایمان والو، وہ تو پہلے ہی ایمان والے ہیں، ان سے آپ اور کون سے اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہاں حضرات مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ ایمان آپ نے قبول کر لیا ہے، ہدایت پر آپ ہیں، لیکن اس ہدایت پر قائم رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زندگی بھر ماشاءاللہ اللہ اللہ کرتے ہیں، بڑے نیک صالح ہیں، لیکن آخری وقت میں ڈگمگا جاتے ہیں، ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صراط مستقیم ہی پر لگے رہیں۔ دنیا کے اندر اللہ کی ویسے بہت ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ ہدایت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے مجھے، آپ کو، سب کو، دنیا والوں کو بہت ساری بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، سب عیش مستی میں ہے ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ ساری نعمتیں تبھی ہمارے لیے نعمتیں آخرت میں بھی بن سکتی ہیں اگر ایمان ہو، ہدایت ہو، اور اگر ایمان نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، تو وہ ساری نعمتیں وقتی ہیں، آج آنکھ بند ہو جائے تو وہ ساری نعمتیں ہمارے لیے مصیبتیں بننے کو تیار ہے اگر ہدایت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس ہدایت کو چھیننے کے لیے، اس ہدایت کو ہم سے جدا کرنے کے لیے کتنی کوششیں شیطان کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے ہو رہی ہے۔ مسلمان بیچارے کنگال ہیں، ان کے پاس کیا ہے، لیکن دیکھو سارے دشمنان اسلام ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے، کوئی خزانہ ہے جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ہمارے پاس کوئی دھن دولت ہے اتنا کہ جسے تم چھیننا چاہتے ہو؟ ہم غریب فقیر لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ جس کا بدل نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، جس جیسی کوئی قیمتی چیز نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، اور وہ ہدایت ہے۔ وہ ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، طرح طرح سے ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، اور ہمیں ہمارے دبے ہوئے جمے ہوئے قدموں کو وہ ڈگمگانا چاہتے ہیں۔
بھائی ان کو اب اس طرح پریشان کرو، اب اس طرح پریشان کرو، اب اس طرح پریشان کرو، طرح طرح کے ان پر مصیبتیں توڑو، طرح طرح سے ان پر ظلم و ستم کرو، تاکہ یہ ہدایت کے پیغام اور پروانے اور خیمے سے نکل کر ہمارے خیمے میں داخل ہو جائیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں۔ یہی ان کی کوششیں ہیں، ورنہ کوئی ہمارے سے وہ مال جان چھیننے کے لیے یہ سب کوششیں نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ چیز جب صحیح معنی میں اور صحیح طور پر ان سے پہلے لوگوں کے پاس تھی، حضرات صحابہ کے پاس، انہوں نے دنیا میں کیسا تہلکہ مچا دیا تھا، کیسا عظیم الشان ماحول قائم کر دیا تھا۔ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح دین پر صحیح سالم چلتے رہے اور یہ اسی طرح دین پر اور ہدایت پر گامزن رہے تو کہیں وہی خیر القرون والا دور دوبارہ دنیا میں نافذ نہ ہو جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت پھیل چکی تھی۔ ان کو اس کا ڈر ہے کہ اگر یہ صحیح طور پر قرآن پر عمل کرنے والے بن گئے، اگر یہ صحیح طور پر قرآن کی ماننے والے بن گئے تو پھر تو اللہ کے ان کے ساتھ وعدے ہیں، اللہ کی نصرت فتح کے وعدے ہیں۔ لہذا ان کو الجھا کر رکھو، ان کو پریشانیوں میں رکھو، ان کی توجہ ادھر ہونے ہی نہ دو، دوسرے مسائل میں ان کو گرفتار رکھو۔ اگر ان کی توجہ ادھر سے ہٹی تو پھر توجہ ادھر ہوگی، جہاں توجہ ادھر ہوئی تو مسئلہ حل۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، پھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے تو پھر بندوں کی بھی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی عظیم الشان چیز ہے، اللہ نے بغیر مانگے مجھے آپ کو بہت سے لوگوں کو عطا کی ہے، تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس پر استقامت کے ساتھ رہنے کی کوشش بھی۔ اور کوشش انسان کتنی کر سکتا ہے؟ طرح طرح کے دنیا کے اندر فتنے ہیں، طرح طرح کے فرقے ہیں اور نہ معلوم کیسے کیسے طریقے سے ضلالتیں گمراہیاں گھروں میں داخل ہو رہی ہے۔ ان تمام فتنوں کا ایک اکیلا معمولی سا انسان کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو لہذا اے اللہ اہدنا، آپ ہی ہمیں استقامت عطا فرمائیے، ورنہ ہر طرف ہمارا ایمان کو چھیننے کے لیے، ہماری ہدایت سے ہمیں ہاتھ چھڑانے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہے۔ عالمی پیمانوں پر سوچیں، فکریں اور مشن تحریک چل رہی ہے، لہذا اللہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہدنا، آپ ہی ہمیں توفیق بخشیے، آپ ہی ہمیں استقامت دے دیجئے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں، کیسے بھی حالات آئیں، کیسے بھی دنیا کے اندر ماحول بپا ہو جائے، لیکن اے اللہ آپ ہمیں استقامت دیجئے کہ ہم صراط مستقیم سے اور اس دین برحق سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے کہتے ہیں العبرۃ بالخواتیم، اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے۔ دنیا میں آدمی کتنا اللہ اللہ کر لے، کتنی ہی عبادتیں کر لے، کتنا ہی نیک صالح بن جائے، ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، خاتمہ اگر ایمان پر ہو گیا، خاتمہ اگر دین پر ہو گیا، اسلام پر ہو گیا، کلمے اور ایمان والی موت اگر اس کو مل گئی تو پھر واقعی اس کی وہ ساری زندگی کی محنت کامیاب ہو گئی۔ اور اگر العیاذ باللہ ساری محنتیں ضائع ہو گئی اور آخری وقت زمان پر کلمہ جاری نہیں ہوا تو بڑا مسئلہ خراب ہو جانے والا ہے اور بڑی ہمیشہ کی ناکامی پھر ہمارا مقدر بننے والی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کی جائے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھیے، ہمیں ہدایت کی توفیق دیتے رہیے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ صراط مستقیم تو بہت ہی بڑا راستہ ہے، وہ کتنا بڑا راستہ ہے؟ اللہ نے دوسرے مقام پر اسی آیت کی تفسیر کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ حضرات انبیاء کا راستہ ہے، اور حضرات انبیاء بڑھیں تو ان کا راستہ بھی بڑا ہوگا۔ والصدیقین، حضرات صدیقین، حضرات صحابہ بڑھے تو ان پر ان کا جو راستہ تھا، ان کے چلنے کا جو طور و طریقہ تھا وہ بھی بڑا ہوگا۔ لہذا اے اللہ یہ انبیاء، یہ صدیقین، شہداء، صالحین کا جو راستہ ہے اس پر چلنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وہ تو وہی بڑے لوگ تھے، ان کا ایمان ایسا تھا، ان کے اعمال ایسے تھے، آپ سے ہونے کا یقین ایسا تھا کہ وہ سب کچھ جھیل گئے۔ یا اللہ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ہم تو ڈگمگا جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ لہذا اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم دائم رکھیے۔ تو ہدایت کے معنی توفیق، استقامت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مداومت اور ہمیشگی کے ساتھ انجام دیے جائے، اگرچہ تھوڑے ہی ہوں۔ روزانہ چاہے ایک پارے کی تلاوت ہو، ایک پارہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر ایک ہی رکوع کی تلاوت لیکن روزانہ ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور اللہ کو یہ اتنا پسند نہیں ہے کہ ایک دن تو پورا قرآن پڑھ لیا اور پھر پورے سال چھٹی۔
اللہ کو وہ چھوٹا عمل پسندیدہ ہے جو روز ہو چاہے تھوڑا ہو. تو وہی استقامت ہے کہ اللہ کے نزدیک تھوڑا عمل بھی ہے لیکن اگر استقامت کے ساتھ ہے, پابندی کے ساتھ ہے, ہمیشگی کے ساتھ اس کو انجام دیا جا رہا ہے تو اللہ کے یہاں وہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. اس لیے میرے عزیزو, اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی اہدنا الصراط المستقیم, کہ صراط مستقیم پر چلنا اور فتنوں سے بچنا تمہارے بس میں نہیں ہے. میں انسان کی نفسیات سے واقف ہوں, میں نے انسانوں کو بنایا ہے, لہذا تمہیں چاہیے کہ کوششیں بھی رہیں, اللہ سے دعائیں بھی رہیں, اس کے ساتھ ساتھ مجھ سے خاص طور پر ہدایت کی دعا کرتے رہو, استقامت کی دعا کرتے رہو. اللہ نے سورہ آل عمران میں ایک موقع پر یہی ہدایت کی دعا ہمیں سکھلائی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھتے تھے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, اے اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیر دیجئے دوبارہ پھر. آپ نے کیسے کیسے کس خوش قسمتی سے, سعادت سے, ہمیں ہدایت سے نوازا ہے. یا اللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ہم بڑے ناشکرے ہیں, اور آپ کی اس بڑی عظیم الشان نعمت کی شکر گزاری ہم سے نہیں ہو سکتی, لیکن آپ سے کم از کم اتنی درخواست ضرور کرتے ہیں, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو دوبارہ پھر کفر اور گمراہی کی طرف مت پھیر دیجئے. آپ نے ہدایت دی ہے تو یہ بڑا عظیم الشان تمغہ اور تحفہ آپ نے ہمیں دیا ہے, بڑی عظیم الشان شرافت و سعادت ہمیں دے دی ہے. تو اللہ آپ سے ہم اس کی استقامت اور ہمیشہ ہمیں جس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس چیز کے رہنے کی آپ سے دعا کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, اللہ نے دیکھو شروع میں ہی ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے, اور چلنا ہے, چلنے کے ساتھ ساتھ کوششیں کرنی ہیں, اور کوششیں ضروری نہیں ہے کہ کامیابی ہو, لیکن اللہ سے دعائیں بھی ضرور ہوتی رہیں, اور وہ تبھی ہوگی جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے اس صورت میں کیا کہا ہے, اس آیت میں کیا پڑھا ہے. اللہ معاف فرمائے, ہمارا حال تو ایسا ہے, بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی نماز کے اندر 2 منٹ باقی ہے فرض نماز جماعت کھڑی ہونے میں, اور وہ نیت باندھتے اور ماشاءاللہ 4 رکعت آرام سے پڑھ لیتے ہیں. 2 منٹ کے اندر 4 رکعت, کیسے سورہ فاتحہ ہوئی ہوگی, کیسی صورت ہوئی ہوگی, کیسا قیام ہوا ہوگا. تو ظاہر سی بات جب ایسی نماز ہوگی اس میں کہاں پتہ چلے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا ترجمہ ہے, کیا مطلب ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں مزہ نہیں, ہماری تلاوتوں میں مزہ نہیں, جب ہمیں سمجھتے ہی نہیں کہ ہم اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں, کتنی بڑی بات ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں, کتنے بڑا سوال اللہ سے ہم کر رہے ہیں. اگر ہمیں اس کا استحضار ہو, ہمیں اس کا ترجمہ, تشریح, تفسیر اور اس کا مفہوم اگر پتہ ہو, تو پھر اس کے پڑھنے میں مزہ ہے کہ اللہ سے ہم کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں, اور جتنی توجہ سے جو چیز مانگی جاتی ہے, جس سے خشوع خضوع کے ساتھ, دھیان کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے, وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. اور آج جمعے میں بھی جیسے بتلایا گیا کہ جیسے اور بہت ساری ہماری دعائیں ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی دعا ہے, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما, صراط مستقیم دکھلا. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ انہیں ہمیں اپنانا چاہیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں اور بہت ساری شرطیں ہیں, وہیں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمارا لقمہ حلال ہو. آج جمعے میں ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, میری دعائیں قبول ہو جائے. آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے, آپ نبی ہے, آپ کی فوراً سنی جائے گی. تو اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی, بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک راز ان کو بتلا دیا, دعاؤں کی قبولیت کی ایک شرط ان کو سمجھا دی, اور دعاؤں کی قبولیت یعنی مستجاب الدعوات بننے کا ایک گر ان کو بتلا دی, اور فرمایا اے سعد اپنا لقمہ حلال کر لو, مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اپنی روزی روٹی کمائی کاروبار حلال طریقے سے اپنا لو, اور حلال کھا لو, حلال کما لو, تو خود بخود تمہاری دعائیں قبول ہوگی. آج امت کے اندر ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے دین کے کام, دین کے مراکز, دین کے مدارس, دین کی خانقاہیں, بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں, اور مسائل حل ہونے کو تیار نہیں ہے, مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اس لیے کہ وہ جو ایک کاروباری سسٹم ہے سب اس سے جڑے ہوئے ہیں, امام بھی اس سے جڑا ہوا ہے, مؤذن بھی, مدرس بھی, خانقاہ والا بھی, مرکز والا بھی, مسجد والے بھی, سب بیچارے انہی کاروباری سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں. وہ کہاں سے کماتے ہیں؟ یہی آپ کے زکوٰۃ, صدقات, عطیات, امداد, ہدیے, تحفے, وہی انہیں پہنچتے ہیں, وہیں سے نظام چل رہا ہے. تو اگر یہ تحفے ہمارے ہدیے اگر پاک صاف ستھرے ہوں گے تو ان کی دعاؤں میں بھی پاکیزگی ہوگی, ان کی بھی سنی جائے گی. لیکن وہ بیچارے راتوں کو شور کر رہے ہیں, اللہ 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 کر رہے ہیں, لیکن سنوائی نہیں ہو رہی ہے. حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اور ایک آدمی کا حال ذکر فرمایا کہ وہ بیت اللہ میں جاتا ہے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر روتا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ چلاتا ہے, خوب آہو بکا کرتا ہے, اتنا زیادہ آہو بکا کرتا ہے کہ آس پاس والوں کو اس پر ترس آتا ہے, رشک آتا ہے کہ اللہ سے کیسی دعا کر رہا ہے.
کاش ہمیں بھی ایسی دعا کا طریقہ ڈھنگ معلوم ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا اوڑھنا حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهُ، اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس کے شور شرابے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کھانا حرام ہے، پہننا حرام ہے، لقمہ حلال ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے، کاروبار سارا نظام اس کا حرام پر مشتمل ہے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر سکتے ہیں؟ آج امت کے اندر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں بڑی ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ اپنے لقمے کو، اپنے کاروبار کو شریعت کے ترازو میں تولنا چاہیے، اور اسی کے مطابق پھر ہمیں اپنے کھانے پینے کا، کمانے کا نظام بنانا چاہیے کہ آیا وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. تو یہ دعا بھی ہماری جب ہی قبول ہوگی جب پیٹ میں لقمہ حلال ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم بھی تو دعا ہے، اور ہم کتنی مرتبہ نماز میں روزانہ اس کو پڑھتے ہیں، فرضوں میں، سنتوں میں، واجبات میں، نفلوں میں، لیکن پھر بھی اللہ قبول کر لے تو بہت اچھا ہے. لیکن آثار عام طور پر نظر نہیں آتے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈگمگاہٹ ہو ہی جاتی ہے، راستے سے ہٹ ہی جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح شیطان کے بہکاوے میں آ ہی جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں دعا کی قبولیت کے لیے اور شرطیں ہیں، وہیں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمارا لقمہ حلال ہو، ہمارا کاروبار حلال ہو، کھانا پینا حلال طریقے سے ہو. اگر یہ حلال ہوگا تو انشاءاللہ ہماری دعائیں سنی جائے گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے پراگندہ حال ایسے ہیں کہ اگر تم ان کا حال دیکھو گے تو کپڑے گندے سندے، چہرے پر گرد و غبار، بال بڑے بڑے، اور یوں ہی دیکھنے میں لگتے ہیں باولے، بے وقوف اور مینٹل قسم کے لوگ ہیں. لیکن حدیث میں ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی کام پر قسم کھا لے کہ اللہ یہ کام ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ان کے یہاں ایسی وجاہت ہے، اور اللہ کے یہاں ان کی بات کی ایسی تاثیر، ایسی لاج اللہ کے یہاں ان کی بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کر دیتے ہیں. لیکن وہ کب؟ جب یہی شرطیں ساری پائی جائیں گی. دعا بھی ضرور کیجیے، دعا بہت بڑی عبادت ہے. دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز قیمتی حصہ ہے. لیکن وہ دعا مغز تبھی بنے گی جب اس کے شرائط ہم پورے کریں. نماز کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن نماز جبھی ہوگی جب ہم باوضو ہوں گے. اگر بے وضو نماز پڑھ لیں، چاہے پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ لیں، تو اس سے کوئی فائدہ ہے؟ بغیر غسل کے ہم نماز پڑھ لیں تو اس سے کیا فائدہ؟ اس طرح نماز کے لیے شرطیں ہیں، فرائض ہے. اس سے پہلے پاک ہونا، صاف ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، وقت ہونا، یہ سب چیزیں. اسی طرح دعا کے لیے بھی بہت سارے شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ لقمہ حلال ہو، کھانا پینا حلال ہو، تب جا کر ہماری دعائیں قبول ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے، یعنی ہمیں صراط مستقیم پر چلا. تو اس میں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت، استقامت کی دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، توفیق کی مانگی جا رہی ہے. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، بہت سے لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، بہت سے ملتے ہیں کہ جی دعا کر دو، اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے. دعا کر دو جی اللہ مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دے دے. ارے بھائی، اللہ نے آپ کو ایمان والا گھر دیا ہے، ایمان والے والدین دیے ہیں، ایمان والوں کا محلہ دیا ہے، چاروں طرف مسجدوں کا ماحول، چاروں طرف اللہ والوں کا ماحول، دینی ماحول، اور کیا چاہتے ہو؟ یہ سب توفیق ہی تو ہے. توفیق کے معنی یہ ہے کہ کسی اچھے کام کے کرنے کے لیے ماحول مل جانا. ماحول تو ملا ہوا ہے، آپ کا گھر ماشاءاللہ ایمان والوں والا گھر ہے، آپ کا محلہ ایمان والوں سے بھرا ہوا محلہ ہے، سب دیندار ہیں ماشاءاللہ، اچھی خاصی تعداد میں نمازی ہیں، تو اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے، اپنی کم ہمتی، اپنی سستی ہے. یعنی سمجھتے ہیں کوئی اللہ ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لائیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ورنہ بس ہم باہر پھرتے رہیں گے. کہ دعا کر دو جی اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے. کاروبار میں تم دعا کراتے پھرتے ہو کہ اللہ مجھے دکان پر جانے کی توفیق دے، خود صبح اٹھ کے بھاگتے ہو، کما کر جیب بھر کر لاتے ہو اور اڑلے ترلے سے خرچ کرتے ہو، اس میں کہاں توفیق کی دعا مانگتے ہو؟ دینی کاموں میں ایک بہانہ شیطان نے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ جب اللہ توفیق دیں گے ہی نماز پڑھ لیں گے. اللہ نے تو توفیق دے دی، ایمان والا گھر دے دیا، ایمان والا ماحول دے دیا، چاروں طرف مساجد، مدارس، علماء، تقریریں، بیان، تفسیر، دعوت، تبلیغ، یہ سارا ماحول دینی اللہ نے تمہیں دے دیا. اور کیا چاہتے ہو؟ کسی نبی کو بلانا چاہتے ہو؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے کہ جی دعا کرو اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، دعا کرو جی اللہ تعالیٰ فلاں نے ایک کام کر، جی اٹھا نہیں جاتا صبح کو، دعا کرو. جب کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو خود آدمی بہت جلدی اٹھ جاتا ہے کہ میری 4 بجے ٹرین ہے، 5 بجے ٹرین ہے، اور بنڈی میں جانا ہے، وہاں جانا ہے. وہاں کہاں سے توفیق آتی ہے؟ فکر نہیں ہے، سستی ہے، غفلت ہے، اس کو اللہ کے اوپر ٹال دیتے ہو کہ اللہ نے توفیق نہیں دی تو اس لیے نہیں اٹھے. اللہ کو کیوں ملزم ٹھہرا رہے ہو؟ ہم خود مجرم ہیں. جب اور کاموں کے لیے ہم پہلے سے فکر مند ہو کر سوتے ہیں، الارم لگاتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جلدی اٹھنے کے کام انجام دیتے ہیں، تو ہمیں نماز کے لیے بھی اگر ہمیں واقعی فکر ہو، واقعی اللہ کا ڈر خوف اگر ہمیں ہو، واقعی ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہو، تو انشاءاللہ پڑھی جا سکتی ہے. اس کے لیے فکریں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے بھی کوئی الگ سے توفیق آنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت اور استقامت عطا فرمائے. انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ ہفتے عرض کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ